دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر فقیل له هذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ فقال اقتلوه۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کے بارے میں۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، جنگی ٹوپی جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے لوہے کی، جس میں تلوار وغیرہ سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ۔ اس دور میں جنگیں تلوار، تیر اور نیزے کے ساتھ لڑی جاتی تھی، تو انسان اپنی حفاظت کے لیے جیسے جسم پر لباس پہنتا تھا زرہ، اسی طرح سر پر ایک جنگی ٹوپی پہنی جاتی تھی جسے عربی میں مغفر کہتے ہیں اور اردو میں اسے خود یا جنگی ٹوپی کہہ لیں۔ یہ حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ، آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، وعلیہ مغفر، اور آپ کے سر مبارک پر جنگی ٹوپی تھی۔ فقیل لہ، تو آپ کو کہا گیا، ھذا ابن خطل، یا رسول اللہ یہ ابن خطل ہے، متعلق باستار الکعبہ، یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ فقال اقتلوہ، آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ قصہ ہے فتح مکہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت آپ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ چونکہ حرم ہے اور حرم اس کے اندر قتال جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اجازت دی تھی کہ حرم کے اندر قتال کیا جائے، اور وہ صرف ایک خاص وقت میں اجازت تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرم میں قتال کیا ہے، تو اسے بتاؤ کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں ہے، اور وہ اجازت بھی ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ تو جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، تو آپ نے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو معاف کر دیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے جرائم بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، تقریباً 11 مرد تھے اور 6 عورتیں تھیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ اللہ کی شان، ان میں سے بھی صرف 4 مرد اور 4 عورتیں وہ قتل ہوئے، باقی 7 مرد اور 2 عورتیں وہ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، وہ مسلمان ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرما دی۔ تو ابن خطل یہ شروع میں مسلمان ہوا تھا اور بعد میں سفر پر جا رہا تھا ایک دفعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجا ایک قبیلے میں زکوٰۃ لینے کے لیے، تو یہ نکلا، غلام اس کا ساتھ تھا، تو اس نے غلام کو کہا کھانا تیار کرو، خود یہ سو گیا۔ جب اٹھا تو غلام سے تھوڑی دیر ہوگی کھانا تیار کرنے میں، اس نے غلام کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد اسے ڈر ہوا کہ میں واپس مدینہ منورہ جاؤں گا تو مجھے قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو وہاں سے بھاگ کے مکہ مکرمہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں اس نے کی۔ اب جب مکہ فتح ہوا
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو بیت اللہ کے پردے پکڑ کے وہاں پر چمٹا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر. چنانچہ پھر اس کو وہیں پر قتل کر دیا گیا. یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی ٹوپی اور خود کا استعمال فرمایا. اگلی حدیث بھی وہی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے فتح والے سال. وعلی راسی المغفر، آپ کے سر مبارک پر وہ خود تھا. قال فلما نزعه، آپ نے وہ اتارا. جاءہ رجل، ایک بندہ آیا. کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ ابن خطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. فقال اقتلوا، آپ نے فرمایا کہ قتل کر. قال ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ وبلغنی، مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یومئذ محرما، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہیں تھے. حرم کی حدود میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس جگہ کا یہ اعزاز اور پروٹوکول ہے کہ انسان وہاں پر احرام کی حالت میں داخل ہوگا اور جا کر عمرہ کرے گا، پھر احرام کھول کے اپنے کام کاج میں مشغول ہوگا. یہ اس جگہ کا اعزاز ہے کہ باہر سے کوئی انسان بھی جاتا ہے حرم کی حدود کے اندر تو وہ احرام کی حالت میں جائے گا اور پہلے عمرہ کرے گا، اس کے بعد اپنے کام کاج کرے گا. البتہ یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں مسلسل اپنے کام کاج کے سلسلے میں، تو ان کو پھر رخصت ہے کہ وہ فتویٰ یہ دیا گیا اس بات پر کہ وہ بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں. عام حالات کے اندر انسان بغیر احرام کے حرم کی حدود میں نہیں جائے گا، بلکہ احرام کی حالت میں جائے گا، پھر طواف کرے گا، سعی کرے گا، عمرہ مکمل کرے گا، اس کے بعد احرام کھول کے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائے. اگلا باب ہے باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ یعنی آپ کی پگڑی مبارک کے بارے میں. یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات نقل کی ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک، آپ کی پگڑی مبارک کا تذکرہ ہے. پہلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے. یوم الفتح، جس دن مکہ فتح ہوا. وعلیہ امامۃ سودا، اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، سیاہ پگڑی تھی. یہاں جتنی بھی روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں وہ آپ کے سیاہ امامے کے متعلق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ مبارک کی روایات ہیں اس سے تو سیاہ امامہ ثابت ہے. البتہ چونکہ عمومی روایات جو ہیں ان میں لباس کے سفید لباس کا تذکرہ، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جب لباس سفید ہے تو امامہ بھی سفید لباس کا حصہ ہے چونکہ، تو وہ سفید بھی پہن سکتے ہیں. تو اس لیے سفید امامہ پہننا بھی جائز ہے. لیکن جو احادیث میں روایات میں ثابت ہے وہ سیاہ امامہ کا تذکرہ ہے. تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام داخل ہوئے مکہ میں یوم الفتح، فتح مکہ کے دن. وعلیہ امامۃ سودا، اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، سیاہ پگڑی مبارک تھی. دوسری روایت حضرت عمر ابن حریث، جعفر بن عمر ابن حریث اپنے والد حضرت عمر ابن حریث سے نقل کرتے ہیں. یہ عمر ابن حریث تابعی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سودا. عمر بن حریث صحابی فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سودا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامے کو دیکھا، یعنی آپ نے سیاہ پگڑی مبارک پہنی ہوئی تھی. اگلی حدیث بھی یہ ہے، حضرت عمر بن حریث سے ہے.
فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، وعلیہ عمامۃ سودا، اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا، سیاہ پگڑی تھی۔ یہ 3 روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، ان تینوں میں سیاہ عمامے کا تذکرہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمامہ مبارک جو زیادہ پہنا جاتا تھا یا جس کو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے وہ سیاہ رنگ ہے۔ اس کے علاوہ سفید رنگ بھی بہرحال عمومی لباس میں چونکہ جواز ہے، لہذا سفید عمامہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اب عمامہ باندھنے کا انداز کیا تھا؟ تو اگلی روایت کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ مبارک باندھتے تھے تو سدل عمامتہ بین کتفی، اذا تم جب آپ عمامہ پہنتے تو سدل عمامتہ، اس عمامے کا جو شملہ ہے آپ اس کو لٹکاتے تھے بین کتفی، دونوں کندھوں کے درمیان میں۔ تو یہ جو سائیڈ پر یہ فالتو کپڑا ہوتا ہے اسے شملہ کہا جاتا ہے، تو یہ عمامہ کا جو شملہ تھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں مبارک، دونوں کندھوں کے درمیان میں یہاں پیچھے کی طرف آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ سائیڈ پر دائیں طرف بائیں طرف بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ عمامے کا جو شملہ تھا یہ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اگلی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، وعلیہ عصابۃ دسما، اور آپ کے سر مبارک پر ایک پگڑی تھی دسما جو سیاہ تھی۔ تو اس سے بھی سیاہ عمامے پر استدلال کیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور سیاہ عمامہ مبارک آپ نے باندھا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے وہ سیاہ عمامہ باندھنے کی ہے، سفید بھی باندھا جا سکتا ہے، چونکہ عمومی لباس کی فضیلت جو ہے وہ سفید کپڑوں کی ہے، تو اس لیے عمامہ بھی لباس کا حصہ ہے، تو سفید بھی پہنا جا سکتا ہے اور سیاہ بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ جو روایات سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ عمامے کی، سیاہ عمامے کی ہے، بہرحال دونوں جائز ہیں۔ اگلا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار یعنی آپ کی تہبند یا آپ کی لنگی مبارک کے بارے میں۔ عرب میں عام طور پر جو دستور تھا وہ 2 چادروں کا تھا، جیسے احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں، تو ایک چادر نیچے تہبند کے طور پر اور ایک چادر اوپر اوڑھی جاتی تھی، اس کو عربی میں پورا جوڑا کہتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں شلوار اور قمیض سے پورا جوڑا بنتا ہے، تو عرب کے دستور میں، اس وقت کے دستور میں جب حلہ یعنی پورے جوڑے کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس جوڑے سے مراد ہوتا تھا 2 چادریں، ایک چادر نیچے تہبند کے طور پر باندھی جاتی تھی جسے ازار کہتے تھے، اور ایک ردا، دوسری چادر جو اوپر انسان اوڑھتا تھا۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار یعنی آپ کی تہبند، اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تہمد مبارک تھی، اکثر آپ تہمد مبارک ہی پہنتے تھے۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے شلوار جو ہے سراویل وہ بھی آپ نے خریدی ہے، اور آپ کے لباس کے اندر اس کا ثبوت بھی آتا ہے، اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا کہ اس کے اندر انسان کے پردے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے شلوار کو، اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ اس کو آپ نے پسند فرمایا اور آپ کے لباس کے اندر موجود تھی، تو ظاہر بات جب موجود تھی تو یقیناً آپ نے اس کو استعمال بھی فرمایا ہوگا، لیکن عمومی جو روایات ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمومی عمل تھا وہ تہبند باندھنے کا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جو تہمد مبارک تھی وہ تقریباً 6 ہاتھ لمبی تھی، یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ ذراع، 6 ہاتھ لمبی ہوتی تھی، اور تقریباً 3 ہاتھ سے تھوڑی سی اوپر یہ اس کی چوڑائی ہوتی تھی، 3 ہاتھ چوڑی، 3 ہاتھ سے تھوڑا سا اوپر، اور 6 ہاتھ اس کی لمبائی ہوتی تھی۔ حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ امی عائشہ نے ہمارے سامنے نکالی کساءً ایک چادر، ملبدن جو پیوند لگی ہوئی تھی، اور
ازارن غلیظا، ایک موٹی چادر. فقالت، تو انہوں نے فرمایا کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہادین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا وہ ان دو چادروں کے اندر. ایک چادر تھی اوپر پہننے کی جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور دوسری موٹی چادر تھی وہ نیچے تہبند کے طور پر باندھی جاتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں محفوظ تھیں، اور وہ آپ نے حضرت ابو بردہ کو نکال کے دکھائیں. کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کے جسد میں اثر پر یہ دونوں چادریں اس وقت آپ کے زیر استعمال تھیں. اگلی حدیث ایک صحابی سے، اشعث ابن سلیم کہتے ہیں کہ سمعت عمتی فحدثت عن عمہا، کہ میری پھوپھی نے اپنے چچا سے یہ روایت نقل کی ہے. چونکہ صحابی ہیں تو صحابی کا نام یہاں پر منقول نہیں ہے، تو اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ سند کے اندر اگر صحابی کا نام منقول نہ بھی ہو تب بھی وہ حدیث ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ الصحابہ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اس لیے اس میں صحابی کا نام نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بینما انا امشی بالمدینہ، میں مدینہ منورہ میں چل رہا تھا، اذا انسان خلفی، تو میں نے پیچھے سے ایک انسان کی آواز سنی، یقول، وہ مجھے کہہ رہا تھا، ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اوپر اٹھاؤ، فإنہ اتقی، یہ زیادہ تقوی کے بھی قریب ہے، وابقی، اور اس سے زیادہ دیر وہ صاف بھی رہتی. تو فرماتے ہیں کہ فلتفت ہو، میں نے پیچھے دیکھا، فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انما ہی بردہ، یہ تو چادر ہے ملحا، معمولی سی. ملحا اس کو کہتے ہیں کہ جو سیاہ چادر ہے اور اس میں سفید لکیریں ہیں. تو ایک معمولی سی چادر ہے سیاہ رنگ کی جس میں سفید لکیریں ہیں، تو اس میں کیا تکبر ہوگا؟ گویا کہ ان کا مقصود یہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اما لک فی اسوہ، کیا تیرے لیے میری ذات کے اندر نمونہ نہیں ہے کہ تم میری پیروی نہیں کرو گے؟ فنظرت ہو، تو میں نے دیکھا، فاذا ازارہ الی نصف ساقی، کہ آپ کی جو تہمد مبارک تھی وہ آپ کی آدھی پنڈلی تک تھی. اس حدیث کے اندر ایک تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے مجھے آواز دی، کہا ارفع ازارک، اپنی تہبند کو اوپر اٹھاؤ. فإنہ اتقی، یہ تقوی کے بھی زیادہ قریب ہے کہ انسان سے تکبر وغیرہ نہیں ہوتا. جب چادر نیچے ہو تو عرب میں تکبر کی علامت تھی، اس سے انسان متکبر لگتا تھا، تو تکبر سے بھی حفاظت ہے. وابقی، اور اس میں نجاست وغیرہ بھی نہیں لگے گی، تو اس میں زیادہ دیر تک وہ صاف بھی رہے گی. تو ڈبل فائدہ ہے اس میں، ظاہری پاکی بھی ہے اور باطنی پاکی بھی، گندگی اور اس سے مٹی وغیرہ سے بھی پاکی ہے اس میں، اور تکبر سے بھی پاکی ہے. تو ظاہری اور باطنی پاکی اسی میں ہے کہ انسان کی شلوار یا اس کی تہبند وہ اوپر اٹھی رہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، تو معمولی سی چادر ہے، اس میں تکبر کا کیا شبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اما لک فی اسوہ، کیا میری ذات نمونہ نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو کہا میں نے دیکھا تو آپ کی جو تہمد مبارک تھی وہ آدھی پنڈلی تک. اگلی حدیث میں مزید تشریح ہے. یہ حدیث ہے حضرت سلمہ بن اکوع سے، فرماتے ہیں کہ کان عثمان یعتذر الی انصاف ساقی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی پنڈلی تک اپنی تہبند باندھتے. وقال، اور وہ فرماتے تھے کہ ہاکذا کانت عزرت صاحبی، میرے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی جو تہمد مبارک تھی وہ بھی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی. آخری حدیث ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلۃ الساقی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پنڈلی کا جو نرم حصہ ہوتا ہے گوشت والا پیچھے سے، اس کو ایسے پکڑا، فرمایا ھذا موضع الازار، یہ تہبند باندھنے کی جگہ ہے، یہ تہبند کی جگہ ہے. یعنی آپ کے تہبند کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ آپ کی
आधी पिंडली तक होना चाहिए। तो ये इंसान की पिंडली के पीछे एक नरम गोश्त होता है, इसको आपने पकड़ा जो तकरीबन आधी पिंडली तक होता है। कहा ये जगह है तहबंद की कि आप तहबंद ऐसा बांधो कि उसका नीचे वाला हिस्सा यहाँ तक पहुँचे। फ़इन अबैता, अगर आप इनकार करते हो यानी यहाँ तक नहीं बांधते हो, फ़अस्फल, थोड़ा नीचे तक कर लो। फ़इन अबैता, अगर आप फिर इनकार करो यानी अगर इतना भी नहीं बांधते हो तो फ़ला हक़्क़ लिल इज़ार फ़िल काबैन, तहबंद का टखनों के अंदर कोई हिस्सा, कोई हक़ नहीं कि तहबंद की कोई जगह नहीं है कि वो टखनों तक पहुँचे। इसलिए अपनी शलवार या कोई भी लिबास जो इंसान ने पहना हुआ है तहबंद है तो वो इतना नीचे ना हो कि वो टखनों तक पहुँच जाए, टखनों से ऊपर हो। तो इन तमाम हदीस से ये बात साबित है कि इंसान की तहबंद या शलवार का आला दर्जा ये है कि वो आधी पिंडली तक हो, आधी पिंडली इंसान की नंगी हो, मर्द की। और अगर इंसान नीचे रखना चाहता है तो आखिरी दर्जा फिर ये होगा कि इंसान के टखने उससे ऊपर ऊपर हो। तो हमारे आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि नमाज के अंदर वो तहबंद या शलवार ऊपर की जाती है और नमाज के फ़ौरन बाद नीचे कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ, इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ नहीं है। हर हाल में ये इंसान जो है वो अपनी शलवार और तहबंद को ऊपर रखे। और अगर तकब्बुर की नीयत से फिर तो हराम है, और अगर तकब्बुर की नीयत से नहीं भी है तब भी मकरूह है। इसलिए अहादीस में सराहत है इस बात की कि इंसान अपनी शलवार और तहबंद को ऊपर रखे। अफजल तरीका आधी पिंडली तक है, और जवाज़ इस बात का भी है कि इंसान टखनों तक हो, लेकिन टखने नंगे होने चाहिए। टखने ढांके हुए हों, नीचे तक हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, हदीस के अंदर मना है। इसलिए इसका ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। दुआ अल्लाह पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए